اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں بھی جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے وہ تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ تہجد کے سجدوں میں اپنے پیارے اللہ سے باتیں کرنا اس قدر پرسکون اور خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس پڑھنے والے اور اس لاڈلی نماز کے پڑھوانے والے دو جہانوں کے بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور جس احساس کو ہر کوئی نہیں کوئی محسوس کر سکتا ہے، وہ احساس کتنا انمول اور سکون محسوس کرنے والا، کتنا قیمتی اور لاڈلا ہوگا۔ تہجد کے وقت جگے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تہجد پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چنتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں۔ فرض نمازوں سے تہجد کا خوبصورت تحفہ جو آپ کو ملا ہے وہ یوں ہر کسی کو نہیں، کسی کو عطا ہوتا ہے۔ تو کن فیکن کے معجزے بھی ایسے ہی ہوں گے آپ کے لیے، جو ہر کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے ہوتے ہیں۔ تہجد خود ایک احساس ہے، محبت سے محبت تک کا احساس۔ کوئی در پہ آئے اور وہ اس کو مایوس لوٹا دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا لاڈلا دن میں بار بار آنے کے بعد رات کی تنہائی میں بھی آئے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے؟ ہرگز نہیں۔ تہجد معجزات اور کن فیکن کا دوسرا نام ہے۔ جب تم خدا کی دی ہوئی چیزوں پر راضی ہونا سیکھ جاؤ گے تو تم پھر خود کو کبھی مایوس نہیں پاؤ گے۔ اپنے پیارے اللہ سے ہر شخص کا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس احساس کی وضاحت کبھی کی ہی نہیں جا سکتی۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور اس کو پڑھنے والے اس کے لاڈلی اور لاڈلے منوا لیتے ہیں اپنی خواہشات کو، اور جس کے لاڈ اٹھانے والے میرے پیارے اللہ ہو۔ جب آپ نہیں مناتے تب بھی مان جاتے ہیں، تو سوچو جب آپ مناؤ گے تب کیا عالم ہوگا ان کے نوازنے کا، ان کے کن فیکن کا۔ تہجد تک آپ کو آپ کے پیارے اللہ لے کر آئے ہیں، جو یہاں تک لے آئے ہیں جہاں وہ ہر کسی کو نہیں، کسی کو لاتے ہیں، تو اس سے آگے بھی تو کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ بہترین کارساز ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے تو اللہ سے بہت مانگا پھر بھی نہیں ملا، تہجد میں بھی دعائیں کی، رو کر کی، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سنو، اللہ پاک وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جن کی قبولیت میں رتی برابر بھی شک ہو یا ہماری نیت صاف نہ ہو، ورنہ اللہ پاک کیا نہیں کر سکتا۔ جو تم مانگ رہے ہو کیا وہ دینے پر قادر نہیں ہے؟ جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی کیا وہ عطا کرنے پہ قادر نہیں؟ جس نے دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالا کیا وہ اس دعا کو حقیقت میں نہیں بدل سکتا؟ جو تمہارے حق میں بہتر نہیں کیا وہ اس کو بہتر بنا کر تمہیں عطا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ایک کن سے سب کچھ نہیں بدل سکتا؟ سنو، دعا تو خود ہی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہونا چاہتا ہے تم سے، وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہاری دعا سننی ہی نہ ہو، وہ چیز تمہیں دینی ہی نہ ہو، تو وہ دعا کی توفیق بھی کیوں دیتا؟ ہمارے مانگنے میں، ہمارے یقین میں، ہماری نیت میں کھوٹ ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ وہ جس نے خود فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم مانگو اور وہ نہ دے؟ اس کی بادشاہیت کو تو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ تم اس یقین سے مانگو کہ وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے، ہر حال میں دے گا۔
کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو کہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ امید صرف اللہ سے ہو۔ جو دعا مانگ رہے ہو اس کی قبولیت پر کامل یقین ہو، نیت صاف ہو اور صبر سے اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعائیں وہاں سے قبول ہوں گی جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ بھلا 70 ماؤں سے پیار کرنے والا اللہ سے بھی اپنی بات منوانا مشکل ہے کیا؟ نہیں نا؟ تو پھر کر لو راضی اپنے اللہ کو، اپنی چاہت پر، اپنی دعاؤں کا یقین بڑھا کر، امید لگا کر۔ بے شک وہ دینے والا ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، لامحدود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین کرو تمہارا راتوں میں اٹھ کر مانگنا ضائع نہیں جائے گا۔ جن کو یقین ہوتا ہے نا اللہ پہ اور اپنی دعاؤں پہ، پھر وہ جب تک منا نہیں لیتے اللہ کو تب تک ہار نہیں مانتے۔ تو کیا ہوا جو دعا تم مانگ رہے ہو اس کا جواب نہیں آیا؟ تم خود دیکھو اللہ نے انکار بھی تو نہیں کیا، بس تمہیں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ وہ اپنے در کا پتہ انہیں دیتا ہے جن کو وہ عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو تھوڑی نہ خود تک پہنچنے کی رسائی دیتا ہے۔ جب خود ہی نہیں یقین اپنی دعاؤں پہ تو اللہ کو کیسے راضی کر پاؤ گے اپنی چاہت کے لیے؟ اور تم یوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دیے، یہ سوچ کہ اللہ نہیں دینا چاہتا۔ جانتے ہو میرے پیارے اللہ کو حیا آتی ہے کسی کو خالی ہاتھ لوٹانے میں۔ وہ بس دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ اس کے در پہ، کچھ دیر اور منا لو، ورنہ وہ تو راضی ہے پہلے ہی، بس تم سے کچھ دیر کے لیے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ کیونکہ یقین رکھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مان جائے گا، دیر سے ہی صحیح لیکن مان جائے گا، اور یہ دیری تو اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر ہے۔ یقین کرو تمہارا راتوں میں اٹھ کر مانگنا ضائع نہیں جائے گا۔ یقین کرو تمہارا اللہ تمہاری تمام دعاؤں پہ راضی ہو جائے گا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ تہجد کے وقت اللہ خود کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ صحیح وقت آنے پہ انہیں ہر اس خوشی سے نواز دیا جاتا ہے جس کے انتظار میں وہ صبر کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں یا اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ رب قرض نہیں چھوڑتا، وہ دگنا کر کے لوٹا دیتا ہے اور صبر کا بہترین انعام ضرور دیتا ہے، اور اس انعام میں آپ کی بہترین ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بس اس کی رضا میں ہم نے راضی رہنا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو مشکل کو آسانی میں بدل سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمارے صبر کا بہترین صلہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے خاطر صبر کرنا سیکھ لیا تو یقین مانی صبر کا راستہ مشکل نہیں، خوشگوار لگے گا۔ بس صبر کرو، بے شک اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جو نہ ملا اس کی ضد نہ کرو، جو مل گیا اس کا شکر کرو، اور اس رب کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ کچھ دیر کی مایوسی ہے تمہاری، پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم بہت خوش ہو جاؤ گے۔ بس تم دینے اور لینے والے کی ذات پہ بھرپور یقین رکھو۔ دعائیں اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہے۔ تمہاری یہ مشکل اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہے۔
یہ آزمائش عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو کائنات کے کسی بھی ذرے سے بے خبر نہیں ہے۔ کیوں سوچتے ہو پھر کہ اس نے تمہاری پکار سنی نہیں ہے؟ اللہ نے سنبھال لی ہے تمہاری دعائیں، کیونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ برا صرف وقت ہے، تمہاری قسمت بری نہیں ہے۔ مانگتے رہو، کیونکہ اللہ مانگنے والوں کو واپس خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ سبب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔